جناب سیدہ کی قبر آج تک مخفی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب کی قبر بھی چھٹے امام کے زمانے تک لوگوں سے پوشیدہ تھی اور کوئی آپ کی قبر کا پتہ نہیں جانتا تھا۔ امام حسن اور امام حسین نے دشمنوں کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام کے جسم مبارک کو مخفی طور پر دفن کیا، اور شیخ طوسی نے ہماری معتبر کتاب تہذیب الاحکام میں لکھا کہ ایک روز چھٹے امام اپنے ایک صحابی یونس بن زبیان کو اپنے ساتھ امام علی علیہ السلام کی قبر پر لے کر آئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور یونس بن زبیان کو امام علی کی قبر کا نشان بتایا۔ پھر اس کے بعد سے شیعیان علی ابن ابی طالب امام علی علیہ السلام کی قبر کی زیارت پر آنے لگے۔ ہماری فقہ کو بھی فقہ جعفری کہا جاتا ہے، یعنی ہماری فقہ چھٹے امام کے نام سے منسوب ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری فقہ کو فقہ نبوی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ فقہ اور شریعت نبی گرامی سے چلی ہے۔ پھر ایسا کیوں ہے؟ فقہ جعفری کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمارے پاس جتنی بھی احادیث ائمہ علیہ السلام نبی گرامی اور حضرت سیدہ کے ذریعے پہنچی ہیں، وہ ایک تحقیق کے مطابق 60,200 احادیث ہیں، اور ان 60,200 احادیث میں 38,600 احادیث صرف اور صرف چھٹے امام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ سب سے زیادہ حدیث چھٹے امام کے ذریعے سے اور سب سے زیادہ فقہی حدیث اور احکام کی حدیثیں ہمارے چھٹے امام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، اسی لیے ہماری فقہ کو فقہ جعفری کہا جاتا ہے۔ 25 شوال المکرم کو ہمارے چھٹے امام کی شہادت کا روز ہے۔ ہم بالخصوص امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں امام کی شہادت کی تسلیت عرض کرتے ہیں، اور بالعموم تمام شیعوں کی خدمت میں شہادت کی تسلیت عرض کرتے ہیں۔